اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتلا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور محمد تو صرف ایک رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے بھی تو رسول گزرے ہیں۔ اگر یہ وفات پائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھر جائے تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہ بگاڑے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا۔ حاشیہ نمبر 164۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہی ہیں، اور یہی ان کا امتیازی وصف ہے۔ وہ نہ تو الوہی صفات سے متصف ہیں اور نہ بشری تقاضوں سے بالا تر۔ وہ حی لا یموت بھی نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ ان سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام آئے اور نبوت کی ذمہ داری پوری کر کے وفات پا گئے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی موت مقدر ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 130 میں بھی اس بات کو زور دے کر بیان کیا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ تم کو بھی موت آئے گی اور ان لوگوں کو بھی موت آئے گی۔ حاشیہ نمبر 165۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا، غزوہ احد میں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہما کے ساتھیوں کی عدم اطاعت اور حکم عدولی کے سبب کفار کو جو شکست کھا کر بھاگنے لگے تھے پلٹ کر آنے کا موقع مل گیا، اور انہوں نے بے خبری میں ایمان والوں پر یکا یک حملہ کر دیا، چنانچہ فتح شکست میں بدل گئی۔ اس ناگہانی شکست سے مومنوں کی صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا اور وہ تتر بتر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صرف 12 افراد رہ گئے، بحوالہ بخاری کتاب الجہاد والسیر۔ اس افراتفری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، سر میں چوٹ آئی اور آگے کا دانت ٹوٹ گیا۔ یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، جس سے مومنوں کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا اور وہ دل شکستہ ہو کر کہنے لگے کہ اب جنگ کا کیا فائدہ۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد ہی لوگوں کو مجتمع کر کے صورتحال کو بحال کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ کفار جنگ میں برتری حاصل کر لینے کے باوجود میدان جنگ چھوڑ کر چلے گئے، اور یہ رعب کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی۔ ان آیات میں اسی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے مومنوں کو تنبیہی انداز میں آگاہ کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، ان کو موت بھی آئی اور بعض کو قتل بھی کیا گیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے تو یہ کوئی انہونی بات تو نہ ہوگی۔ ان سے تمہاری محبت و عقیدت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے دین حق کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی اور دن رات کی انتھک کوشش اور سعی و جہد کے ذریعے اس عظیم مشن کو کامیابی کے اس مرحلے تک پہنچا دیا، تو اب تم اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرو۔ تمہارے لیے یہ تو ہرگز زیبا نہیں کہ محض افواہوں کے اوپر جذبہ محبت سے مغلوب ہو کر ایسے مایوس ہو جاؤ کہ اللہ کی نصرت و رحمت ہی سے نا امید ہو کر ہاتھ بیٹھ چھوڑ بیٹھو، یا کفار و منافقین کے اکسانے پر دین ہی سے پھر جاؤ۔ یاد رکھو کہ اگر نعمت ایمانی کو ٹھکرا کر کوئی الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا اور اپنی آخرت برباد کرے گا، اس سے اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص اور ثابت قدم بندوں سے کام لیتا رہے گا، اور اللہ نعمت ایمانی کے سچے قدردانوں اور شکر گزار بندوں کو ان کے اعمال کا بھرپور بدلہ دے گا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس انتشار اور افراتفری کے عالم میں بھی بعض مخلص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انتہائی ثابت قدمی سے جنگ کرتے رہے۔ بخاری میں انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تفصیلی روایت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے اور کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے جنگ کا موقع دیا تو اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ چنانچہ اس انتشار کی صورتحال میں انہوں نے مسلمانوں کے طرز عمل پر اللہ تعالیٰ سے معذرت کی اور مشرکوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے آگے بڑھے،
راستے میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما ملے تو ان سے کہا، اے سعد، تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے تو احد کے سامنے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر کفار پر حملہ کیا اور شہید ہو گئے۔ ان کے جسم پر 80 سے کچھ اوپر زخم تھے۔ بحوالہ بخاری کتاب المغازی و کتاب الجہاد والسیف۔ یہاں بخاری کی ایک اور روایت کا ذکر بھی مناسب ہوگا۔ اس آیت کے نزول کے تقریباً 7 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے جو مقام صلح میں تھا مدینے آئے اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہما کے حجرے میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹا کر بوسہ دیا اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 موتیں نہ دے گا۔ ایک ہی موت مقدر تھی جو واقع ہو چکی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر آئے تو دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے کھڑے گفتگو کر رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے بیٹھ جانے کو کہا مگر وہ نہ مانے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے، اور تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی یہی آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول الشاکرین تک۔ راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم اس وقت لوگوں کی ایسی حالت تھی کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تلاوت کی ان کو گویا یہ معلوم ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہوئی ہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے جس نے بھی اس آیت کو سنا وہ اس کی تلاوت کرنے لگا۔ خود عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تلاوت کرنے سے پہلے یہ آیت سنی ہی نہ تھی، اور جب سنی تو پیروں پر کھڑا نہ رہ سکا اور گر گیا۔ بحوالہ بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووفاتہ۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ اور کسی کو بھی موت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے لکھے ہوئے مقررہ وقت پر، اور جو دنیا ہی میں بدلہ چاہتا ہے تو اسے ہم اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، اور جو آخرت میں بدلہ چاہتا ہے تو اسے ہم آخرت میں دیں گے، اور شکر گزاروں کو خوب جزا دیں گے۔ حاشیہ نمبر 166۔ مومنوں کے عزم و حوصلے کو بحال کرنے کے لیے نصیحت کی گئی ہے اور احساس دلایا گیا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے اور وہ اللہ کے حکم سے مقررہ وقت پر ہی آتی ہے، اور اس میں ایک لمحہ کا بھی فرق ممکن نہیں۔ نیز موت کا آنا میدان قتال پر ہی موقوف نہیں کہ اس سے فرار اختیار کر لیا جائے، پھر آخر کمزوری اور پست ہمتی کیوں دکھائی جائے؟ دراصل دنیا کی محبت اور موت کا خوف انسان میں بزدلی پیدا کرتے ہیں، اور یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ جو آخرت پر یقین رکھنے والے مجاہد کے ہرگز شایان شان نہیں۔ ایسے کمزور ایمان والے ثابت قدمی کے ساتھ جم کر باطل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایمان والوں کو ایسی کمزوری سے پوری طرح پاک کر دینے کے لیے بڑے ہی مؤثر انداز میں تلقین کی گئی ہے۔ یہ واضح کیا گیا ہے کہ اگر کوئی موت کے خوف سے میدان جنگ سے فرار اختیار کر بھی لے تو موت سے تو نہ بچ سکے گا، وہ تو گھر میں بھی اپنے وقت پر اس کو آ لے گی، اور کوئی بھی تدبیر اس کو نہ بچا سکے گی۔ ہجرت کے بعد قتال کا حکم آنے پر منافق کچھ بے چینی کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کو بتایا گیا کہ موت تو تمہیں آ پکڑے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ بحوالہ سورۃ النساء آیت نمبر 78۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتنے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بہت سے غزوات میں شرکت کی اور وہ صحیح سلامت واپس آ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی جنگ کرتے ہوئے گزری اور جسم کے ہر حصے پر تلوار، تیر و نیزے کا نشان تھا، لیکن موت گھر میں بستر مرگ پر ہی آئی۔ حاشیہ نمبر 167۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ جو صرف دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں اور ان کی کوشش بھی اسی حد تک ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا ہی میں اس کا بدلہ و ثمرہ عطا کر دیتا ہے، لیکن آخرت چاہنے والے اللہ کی رضا کے لیے رائے حق میں سعی و جہد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت دونوں ہی میں عطا فرماتا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 20 میں فرمایا، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کی کھیتی میں خوب اضافہ کر دیا کرتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے
اس کو ہم اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اس میں نصیحت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو احد میں مال غنیمت کے پیچھے دوڑ گئے اور محاذ جنگ کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے جنگ کا نقشہ بدل گیا، انتشار اور پسپائی کی کیفیت طاری ہو گئی اور لشکر اسلام کو سخت آزمائش سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کے برعکس جن لوگوں کو مطمع نظر آخرت کا حصول تھا، وہ ان حالات میں بھی پورے جوش و خروش سے جنگ کرتے رہے، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ ان میں سے کچھ نے جام شہادت نوش کیا اور جنت کی دائمی نعمتوں سے نواز دیے گئے، اور دوسرے ثابت قدم رہ کر فتح سے ہمکنار کر دیے گئے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور کتنے ہی نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے قتال کیا ہے، اللہ کی راہ میں انہیں جو بھی آلام و مصائب درپیش ہوئے اس پر وہ نہ پس ہمت ہوئے، نہ کمزور اور نہ دب کر رہے، اور اللہ صبر کرنے والوں ہی سے محبت کرتا ہے۔ حاشیہ نمبر 168۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے جان نثار حواریوں مخلص مومنوں کی جرأت مندانہ ثابت قدمی کی مثال پیش کر کے منافقانہ انداز و فکر رکھنے والوں اور ان سے متاثر ہونے والوں کا نفسیاتی علاج کیا گیا ہے، جو احد میں بھاری نقصان سے دل برداشتہ ہو کر دوسرے لوگوں میں بھی بددلی پھیلانے اور ان کو دین اسلام سے برگشتہ کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ان کو بڑے ہی فصیح انداز میں سمجھایا گیا کہ ذرا غور کرو، اس سے پہلے ادوار میں بھی ایمان لانے والے اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر باطل سے برسر پیکار ہوئے اور شدید سے شدید حالات میں ہر قسم کے مصائب و آلام انگیز کرتے ہوئے اللہ کے ان مخلص بندوں نے نہ ہمت ہاری، نہ کمزوری دکھائی اور نہ بزدلی کا مظاہرہ کیا، بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ رائے حق میں جمے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور محبوب بندے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آگے ان کے کچھ اوصاف کا ذکر ہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور وہ تو یہی دعا کرتے رہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو زیادتی ہو گئی ہے اسے معاف کر دے، اور ہمارے قدم جمائے رکھ اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ حاشیہ نمبر 169۔ وہ میدان جنگ میں بھی اپنے رب سے تعلق جوڑے رہے، اس کی پکڑ و مواخذے کے خوف سے اپنے گناہوں اور ہر قسم کی کوتاہیوں اور معاملات میں زیادتیوں اور بے اعتدالیوں کی معافی مانگتے رہے، پھر اپنے رب سے ہی استعانت و استمداد طلب کرتے رہے۔ اللہ رب العزت کی غائبانہ تائید و نصرت پر ان کو پورا یقین تھا، اور اس پر بھی پورا ایمان کہ فتح و شکست صرف اسی کی مرضی و منشا پر منحصر ہے، لہذا میدان قتال میں سخت سے سخت حالات میں اسی ثابت قدمی کے لیے بھی دعا کرتے رہے اور فتح و نصرت کے لیے بھی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو معراج کا قیمتی تحفہ ہیں، ان میں امت کے صالح و مخلص مومنوں کو یہی سکھایا گیا ہے کہ وہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کر کے اس سے کفار کے مقابلے میں نصرت کی دعا کریں۔ چنانچہ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد کی درخواست کی، بحوالہ سورۃ الانفال آیت نمبر 9۔ نیز طالوت کے لشکر میں مخلص مومنوں نے اسی انداز میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 25۔ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کا اچھا ثواب بھی عطا فرمایا، اور اللہ ایسے ہی حسن عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حاشیہ نمبر 170۔ اوپر حاشیہ 167 میں بتایا گیا کہ آخرت سے بے پرواہ متاع دنیا کے طلبگاروں کو دنیا تو مل جاتی ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، جبکہ آخرت کی کامیابی چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ متاع دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت کا اجر بھی خوب بڑھا چڑھا کر عطا کرتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جان نثار مجاہدین کا جن کا اوپر ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فتح و کامرانی عطا فرمائی،
اور اخروی فلاح سے بھی خوب نوازا۔ ایسے حسن عمل کرنے والے اور احسان کی روش کرنے والے ہی اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے لیے جینے اور اللہ ہی کے لیے مرنے کا ثبوت پیش کر دکھائیں۔ ان کو دنیا میں بھی عزت و وقار ملتا ہے اور آخرت کی دائمی نعمتوں سے بھی نوازا جاتا ہے، جو دنیاوی جاہ و مال سے ہزاروں درجے بہتر و افضل ہے۔